السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قاعدے کا سبق ہے، یہ ہے تختی نمبر 3۔ اس تختی کا نام ہے حرکات۔ حرکات حرکت کی جمع ہے، ایک کو حرکت کہتے ہیں اور زیادہ کو حرکات۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر الگ حرکت ہے، زیر الگ حرکت ہے اور پیش الگ حرکت ہے۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر ہوتے ہیں، جیسے با ایک حرف ہے، اس کے اوپر زبر لکھا ہوا ہے، یہ زبر ہے، اور با حرف ہے، اس کے اوپر پیش، یہ گول جو سر والا ہے اس طرح، یہ اس کو پیش کہتے ہیں۔ پیش حرف کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے اور زیر حرف کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے، جیسے با ایک حرف ہے، اس کے نیچے زیر ہے، سا حرف ہے، اس کے نیچے زیر ہے، ٹھیک۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور زیر حرف کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جس حرف پر کوئی بھی حرکت ہو زبر زیر پیش میں سے، اس کو متحرک کہتے ہیں۔ جیسے با کے اوپر زبر ہے، یہ حرکت ہے، اب اس با کو متحرک کہتے ہیں، یہ با متحرک ہے۔ تا کے اوپر پیش ہے، اب اس تا کو متحرک کہتے ہیں۔ کیوں متحرک کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اوپر حرکت ہے۔ اچھا، حرکات زبر زیر اور پیش کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں۔ 3 باتیں انہوں نے کہیں، وہ یہ کہ ان کو حرکات کو کھینچنا نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کھینچنا نہیں ہے۔ جیسے عام آپ نے سنا ہوگا کہ یوں پڑھا جاتا ہے کہ با زبر با زیر بے، با پیش بو۔ یہ با بے بو، یہ جو کھینچ لیا جاتا ہے یہ غلط ہے، کیونکہ حرکات کا اصول یہ ہے، قانون یہ ہے کہ ان کو کھینچنا نہیں ہے، مختصر پڑھنا ہے، ٹھیک۔ دوسری بات، اس کو جھٹکا نہیں دینا۔ مختصر تو پڑھنا ہے لیکن اتنا مختصر بھی نہیں پڑھنا کہ اسے جھٹکا لگ جائے۔ جیسے با زبر ب، اتنا مختصر کہ اس کو جھٹکا لگ جائے، یا حمزہ زبر اتنا مختصر بھی نہیں پڑھنا۔ مختصر پڑھنا ہے لیکن جھٹکا بھی نہیں دینا اور کھینچنا بھی نہیں ہے، اور معروف صاف پڑھنا ہے کہ صاف سمجھ میں آئے کہ یہ زبر پڑھا گیا ہے یا زیر پڑھا گیا ہے یا پیش پڑھا گیا ہے۔ اب زبر زیر پیش یہ جو حرکات ہیں ان کی آوازیں کیسی ہیں وہ سمجھ لیجئے۔ زبر جو ہے وہ منہ کھول کر ادا کیا جاتا ہے، یہ زبر کی آواز ہے، اور زیر کی آواز نیچے کی طرف ہوتی ہے۔ اس کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ انگریزی کا ایک حرف ہے ای، لیکن اس ای کو مختصر پڑھنا ہے، ای۔ اچھا، اکثر جگہ یہ پڑھا جاتا ہے اے کی طرح، یہ اے کی طرح نہیں ہے بلکہ ای کی طرح ہے، ٹھیک۔ تیسرا حرکت کون سا ہے؟ پیش۔ پیش کی آواز ہونٹوں کو گول کر کے ادا کیا جاتا ہے، او۔ یہ اکثر جگہ او کی طرح پڑھا جاتا ہے، او، لیکن اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ او۔ اچھا، او اور او میں فرق کیا ہے؟ وہ اس طرح کہ جب آپ او پڑھتے ہیں تو ہونٹوں کا جو گول دائرہ ہوتا ہے وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، لیکن او کو پڑھنے کے لیے ہونٹوں کا گول دائرہ تھوڑا تنگ کرنا پڑتا ہے، تب پیش کی ادائیگی صحیح ادا ہوگی۔ زبر کی آواز زیر کی آواز ای اور پیش کی آواز او، 3 باتیں ہو گئیں۔ خاص بات اس سبق میں یہ ہوگی کہ الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے، جزم تو ہم بعد میں پڑھیں گے، سکون کو کہتے ہیں یا پشتو میں اسے غڑوندے بھی کہتے ہیں، ٹھیک، تو اسے حمزہ کہا جاتا ہے۔ حمزہ پڑھیں یا حمزہ کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ الف جو ہوتا ہے، یہ کالا بلیک جو لکھا ہوا ہے، کالا جو لکھا ہوا ہے کالے رنگ سے، اس کو الف کہتے ہیں۔ یہ بھی الف ہے، یہ بھی الف، لیکن جب الف کے اوپر زبر آ جائے یا الف کے نیچے زیر آ جائے یا الف کے اوپر پیش آ جائے، یعنی الف پر کوئی بھی حرکت آ جائے، تب اس کو الف نہیں کہا جاتا، تب اس کو حمزہ کہا جاتا ہے، بالکل جیسے دوسرا والا حمزہ ہوتا ہے، یہ والا۔ دیکھیں اب یہ والا جو حمزہ ہے اس کے اوپر زبر زیر اور پیش ہے، اور اس الف کے اوپر زبر زیر اور پیش ہے۔ اب ان تینوں میں اور ان تینوں میں کوئی فرق بھی نہیں ہے، اس کو بھی حمزہ زبر حمزہ زیر ای حمزہ پیش او پڑھا جاتا ہے، اس کو بھی حمزہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک۔ یہ تو ہوگی الف پر جب حرکت آ جائے تو اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ تیسری بات اس سبق میں خاص یہ ہے کہ را
را جب ہم پڑھیں گے را کے اوپر جب زبر یا پیش ہوں تب را کو موٹا پڑھا جائے گا، را رو، اور جب زیر ہوں تو را کو باریک پڑھا جائے گا۔ آئیے اس سبق کو پڑھتے ہیں۔ ان حروف کو پڑھنے کا، حرکات کے ساتھ پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ جب ان کو ہم زبر، زیر اور پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کو ہجے کہتے ہیں، یعنی ہجے کے ساتھ پڑھنا، اور جب صرف ان کی آوازوں کو پڑھتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے روان۔ ٹھیک، حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ہونٹوں کو گول کر کے، روان ا ای او۔ یہ عام آپ نے یہ سنا ہوگا کہ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر اے، حمزہ پیش او، آ اے او، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو بالکل یہاں آپ کو بتا دیا گیا کہ معروف پڑھنا ہے۔ ابھی سے آپ اس کو اس طرح پڑھیں گے اور چھوٹوں کو یا دوسروں کو اس طرح سکھائیں گے تب وہ اس کو معروف طریقے سے سیکھ لیں گے، ورنہ ہم نے عام دیکھا ہے کہ لوگ اس کو مجہول پڑھتے ہیں، اور جب ان کی یہ مجہول پڑھنے کی جو غلطی ہے یہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ ان کی عادت بن جاتی ہے، پھر بڑے ہو کر وہ ٹھیک بھی نہیں ہوتی ہے اور وہ اسی طرح مجہول غلطی کرتے جاتے ہیں۔ جیسے آئے او، آئے او، اس طرح پڑھنا یہ غلط ہے، بلکہ ا ای او۔ اب با زبر با، دیکھیں اس میں میں پڑھ رہا ہوں با، پھر زبر، پھر با۔ اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ با حرف ہے، پھر زبر، اس کے اوپر حرکت ہے، پھر اس سے جو کیا آ رہا ہے جواب میں وہ الگ ہے، صاف صاف پتہ چل رہا ہے، سب معروف پڑھنا ہے۔ با زبر با، با زیر بی، با زیر بے، یوں نہیں پڑھنا۔ با پیش بو، یوں نہیں پڑھنا کہ با پیش بو۔ ٹھیک، روان ب بی بو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، روان تا تی تو۔ دیکھیں اس کو اتنا مختصر بھی نہیں پڑھنا کہ تھا، اور تا بھی نہیں پڑھنا، بلکہ تا تی تو۔ یہ سا زبر سا، یوں نہیں پڑھنا کہ سا زبر سا، کھینچنا نہیں ہے۔ سا زیر سی، سا زیر سے، یوں نہیں پڑھنا۔ ٹھیک، یہ غلطیاں میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ غلطیاں کی جاتی ہیں۔ سا پیش سو، روان سا سی سو۔ سا میں سیٹی نہیں ادا کرنی بلکہ نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ زبان کا سرا سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کے ساتھ لگا کر تھوڑا سا باہر نکال کر یہ والا حرف ادا ہوتا ہے۔ اس تختی کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں اس کو غور سے بار بار سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔